میں ہوں نعیم مسعود، کالم نگار روزنامہ جنگ۔ دوستوں، میرا آج کا وہ کالم جو اندرون اور بیرون ملک بہت سے لوگوں نے پسند کیا، جس میں امبیسڈرز بھی تھے، سابق امبیسڈرز بھی تھے، بہت سارے پروفیسرز نے بھی یہ کالم پسند کیا، تاہم سیاستدانوں کی جانب سے اس کا فیڈ بیک کچھ کم رہا۔ تو حاضر ہے میرا 17 اپریل 2022 کا جنگ کالم، جس کا عنوان ہے خط کا نہیں، خط افلاس کا خطرہ۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ بیانیہ بہت آگے نکل گیا اور فکری قافلہ ہے کہ سست روی کا شکار اور دھیما پن لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب جذبات تیز گام پر سوار ہو جائیں اور تدبر محض جاگنے کے در پہ ہو، ایسے میں منزل تک بر وقت پہنچ پانا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر سب گروہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو گئے تو نظام ہی کی ہوا نکل جائے گی اور سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اب سب کے ہاتھ ملنے والی بات پر بھی دل نہیں ٹھہرتا، کیونکہ ایسے گروہ بھی پنپ رہے ہیں جنہیں یہ فکر نہیں کہ سسٹم بھی ہار سکتا ہے، بس انہیں اپنی ہار کا غصہ رہتا ہے۔ حالانکہ ہار تسلیم کرنا کھیل کا پہلا اصول ہے۔ ہر اگلا روز نیا کھیل اور نئے چیلنجز لے کر طلوع ہوتا ہے۔ شب ہے کہ گزر جاتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صبح کا انتظار کیوں اور کیسے اور اہتمام کیا۔ اگر جنون اور قانون کے مابین دینگا مشتی اور تصادم ہی مقصود ہے، پس ثابت ہوا کہ نظام مطلوب نہیں۔ تحریک انصاف کی منشا یہ ہے، گر ہم نہیں تو سیاسی اور جمہوری نظام بھی نہیں مطلوب۔ بس یہی ایک نقطہ ہے جہاں پر دل چھنسا ہو جاتا ہے۔ حرص و ہوس کا یہ عالم کہ نظریہ کا دن کہیں، رات کہیں، صبح کہیں، شام کہیں۔ نواز شریف کو جب آخری دفعہ اقتدار سے نکالا گیا تو ان کے چند دوستوں کا مشورہ تھا موٹر وے سے گھر کا راستہ لیں، اور کچھ نے جی ٹی روڈ کے استعمال کا کہا کہ ووٹ کو عزت دو کی بہترین مارکیٹنگ جی ٹی روڈ ہی پر ممکن ہے۔ بوجھل دل اور تھکے پاؤں والا راول پنڈی سے چلنے والا غیر منظم سا قافلہ گجرانوالا پہنچتے پہنچتے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بن گیا، اور اس کے بعد مریم نواز پہلی دفعہ شیش محل سے نکل کر عوام کے دل میں گھر کرنے والی احتجاجی لیڈر بن گئی۔ چودھری نثار جو عمر بھر سے شکست سے آشنا ہی نہیں تھا، وہ مریم نواز کے حوالے سے جملہ کسا کرتا تھا، بچے صرف بچے ہوتے ہیں، وہ رہنماؤں کے طور پر قبول نہیں کیے جا سکتے۔ پھر کیا ہوا سب جانتے ہیں۔ نواز شریف کے بعد مریم ہی کی آواز عمران مخالف بیان میں سب سے زیادہ گونجتی تھی، شہباز شریف سے بھی زیادہ۔ کم عمری سے اردو کی کمی کے بے شمار تیر و نشتر بلاول بھٹو پر چلائے جاتے ہیں، مگر اسمبلی سے ریلی تک میں گونج اسی ہی کی فلک شگاف ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کے ساتھ بھٹو لگنے پر کئیوں کو مروڑ اٹھتے ہیں، حالانکہ مروڑ کے علاج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مریض بھٹو لفظ کو استعارہ، لقب یا اعزاز ہی سمجھ لیں کہ افاقہ رہے۔ ضروری ہے بندہ پیرنٹل ڈی این اے کے تناظر میں دیکھ دیکھ کر ہلکان ہو۔ خیر، نواز شریف کو جب نکالا گیا تو انہوں نے مجھے کیوں نکالا کے علاوہ یہ بھی کہا کہ مجھ سے پارٹی صدارت بھی چھین لی گئی، میں اب نواز شریف ہی رہ گیا ہوں۔ کسی کو یاد ہے نواز شریف کا اقتدار کے دنوں کا معروف جملہ کیا ہوتا تھا جو بہت مقبول ہوا؟ جی، وہ کہا کرتے تھے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، مگر یہ جملہ انہیں جتنا مہنگا پڑا اہل نظر خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح عمران خان کے مثالی جملے
تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ علاوہ بری امپائر کی انگلی، پھر سونامی آ گئی ہے، بھی شہرت یافتہ ہوئے۔ سونامی کو بطور تشبیہ یا استعارہ یا سیاسی ٹریڈ مارک کے استعمال کرنا کسی بھی طرح درست نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ سمندری طوفان تھا جو انسانی تباہی سے عبارت تھا۔ مگر خان کے کارکنان نے اسے بھی عارفانہ طور سے لیا، لیکن عمران خان کو بلاول بھٹو کا پہلی اسمبلی تقریر میں سلیکٹڈ کہنا ایسا گہرا جا لگا کہ اس داغ کو دھونے کے چکر میں وہ ریجیکٹڈ ہو گئے۔ اب عمران خان سیاسی و انتظامی خفگیوں کے خاتمے کے لیے جو خط اٹھائے پھرتے ہیں، اور وہ خط ان کے چاہنے والوں کے لیے خط مستقیم بھی بن چکا۔ کاش خان زمانہ حکومت میں خط افلاس سے نیچے بسنے والوں کا ذمہ ہی اٹھا لیتے۔ وہ جو کارڈ کھیلتے رہے اور سب کارڈوں کے نام بدل بدل کر ڈسکارڈ کرتے رہے یا لنگر خانے بناتے رہے، وہ سب ناکافی، نامناسب تھا۔ پھر بھی یہ شک نہیں، جو خط انہوں نے اٹھا لیا ہے اسے ان کے لوگوں نے بھی سینے سے لگا لیا ہے۔ اب کوئی تیش میں آ کر خط پھاڑ بھی ڈالے گا، قدم تو چوم ہی لیں گے اس تحریر کے ٹکڑے۔ مگر سفارتی خط کم لیکن سیاسی خط زیادہ نے قومی سطح پر ایسی چولیں ہلا دی اور بین الاقوامی پر وہ ہلچل مچا دی کہ جھوٹ سرے بازار سچ کی پوشاک پہنے ایسے پھر رہا ہے کہ لوگ اسے بطور صادق پوج رہے ہیں۔ جب تحریک انصاف کے پاس کارکردگی کا کوئی محبت نامہ ہوگا تو وہ خط ہی کو خاطر میں لائیں گے نا۔ جب تحریک انصاف کے پاس کارکردگی کا کوئی محبت نامہ نہیں ہوگا تو وہ خط ہی کو خاطر میں لائیں گے نا۔ لیڈر کم از کم صدی کا سوچتا اور نصف صدی جد و جہد میں گزر جاتی ہے۔ سیاستدان صرف مختصر دورانیہ کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ رہا، ہمیں قیادت ایسی ملتی رہی جن کی وسعت نظر 5-10 سال سے آگے نہ بڑھ سکی۔ وہ پریکٹیکل کم رہے اور باتونی زیادہ۔ انہوں نے کارکردگی کے بجائے بیانیہ فروشی کا بازار گرم رکھا۔ انہوں نے خارجی اور داخلہ سطح پر ریاستوں کے بجائے سیاستدانوں سے تعلقات زیادہ رکھے۔ ہم ریگن، سینئر بش، کلنٹن، جونیئر بش، اوباما، ٹرمپ اور جو بائیڈن تک رہی ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹی کی پوری فلسفی کو پینٹاگون کے تناظر میں دیکھنے کی کم ہی کوشش کی۔ جب چاہا امریکی سہولتیں انجوائے کر لیں، جب چاہا لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے امریکہ مرد آباد ریلیاں نکال لیں، لیکن اپنے دماغ سے خوف کا کیڑا نکالا، نہ حب الوطنی کا کیڑا پنپنے ہی دیا۔ اگر کسی کو یاد ہو تو جنرل پرویز مشرف کو جملوں کا آرمی چیف بھی کہا جاتا تھا، اور وہ اکثر یہ لب کشائی کرتے تھے کہ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، تبھی تو آئین شکنی تک پہنچا۔ زرداری صاحب کا بے نظیر شہادت کے بعد پاکستان کھپے مثبت تھا، جسے پذیرائی بھی ملی۔ پھر یہ بھی مقبول ہوا، شریفوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ میں نے مشرف کو دروازہ دکھایا کہ انہیں شیر بنایا، مگر اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد انہیں کافی عرصہ کنارہ کشی اختیار کرنا پڑی اور پارٹی پر بھاری ہوا۔ اس لیے ذہن نشیں رہے کہ لیڈران کا طنز ہو، پراپیگنڈا یا جان بچاؤ مہم کی پاداش میں نعرہ ہو، ہر بول کا پورا تول ہوتا ہے۔ صرف قومی ہی نہیں، گلوبل ولیج بن جانے کے بعد عالمی تول اور توڑ بھی ہوتا ہے۔ ریاست اور پارٹی کو جواب دہ ہونا بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ کافی جواب اور جواز نہیں ہوتا کہ کوئی وزیر خارجہ اسمبلی میں اٹھ کر روایت کو پس پش ڈال کر
اپنی آخری تقریر کرے بھی تو کارکردگی یہ بتائے کہ میرا وزیر اعظم بین الاقوامی اجلاس میں شلوار قمیض اور پشاوری چپل پہنتا تھا اور آکسفورڈ سے پڑھ کر بھی اردو بولتا۔ قائد اعظم کے نزدیک یہ اہم تھا۔ دکھاوے یا پہناوے سے لیڈری نہیں ہوتی۔ بے شک ریاست مدینہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ریاست کو خط کے خطرہ سے سروکار نہیں ہونا چاہیے، خط افلاس سے نیچے بسنے والوں کا خیال کرنا ہوگا۔ تدبر، صبر اور تشکر سے امیروں کے چونچلے اور ہیں، لیکن پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں۔ سو بیانیہ اور عمل میں اعتدال اور مطابقت لازم ہے۔ بیانیہ اور عمل میں اعتدال اور مطابقت لازم ہے جانا، ورنہ اجڑی جمہوریت اکٹھی کرنا مشکل ہو جائے گا۔